اس کے بعد سورۃ اللیل، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب اس کا جب وہ روشن ہو جاتا ہے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، یقیناً تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں۔ فاما من اعطی واتقی، تو جس نے عطا کیا یعنی کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا، واتقی، اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنی، اور اس نے اچھی بات کی تصدیق کی، اس کو دل سے مانا، فسنیسرہ للیسریٰ، تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے، رفتہ رفتہ آسان منزل یعنی جنت تک پہنچا دیں گے۔ واما من بخل واستغنی، اور جہاں رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور بے پرواہی اختیار کی یعنی اللہ سے بے نیازی برتی، وکذب بالحسنی، اور سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا، فسنیسرہ للعسریٰ، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے، یعنی آہستہ آہستہ مشکل منزل جہنم تک پہنچا دیں گے۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا۔ ان علینا للہدی، دیکھو انسانوں، یقیناً ہمارے ذمے ہے ہدایت پہنچا دینا، وان لنا للآخرۃ والاولی، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، لہٰذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے، لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس آگ میں کوئی نہیں پڑے گا سوائے وہی اسی کے جو بہت بدبخت ہے، جو انتہائی بدبخت ہے، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس کے ذمے کسی کا احسان نہیں جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بلکہ وہ تو خرچ کر رہا ہے صرف اپنے بلند و برتر پروردگار کی رضا جوئی کے لیے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ عنقریب راضی ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الضحیٰ ہے، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 11 آیات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جائے، جب اس کا سکون چھا جائے، اس کا اندھیرا چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، وما قلی، اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور یقیناً بعد کا وقت یعنی آنے والے حالات آپ کے لیے پہلے حالات سے بھی بہتر ہوں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقین جانیے کہ عنقریب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا، پھر پناہ دی، ووجدک ضالا فہدیٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش حقیقت میں سرگرداں پایا تو ہدایت دی، ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا، فاما الیتیم فلا تقہر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی یتیم پر سختی مت کیجیے گا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہو اسے جھڑکنا نہیں ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے رب کی نعمت بیان کیجیے، کا تذکرہ کرتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، سورۃ الم نشرح شروع ہو رہی ہے، الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا، ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اتار نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا وہ بوجھ، الذی انقض ظہرک، جو آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا،
ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ فإن مع العسر یسرا، تو یقیناً مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض نبوت سے فراغت پائیں تو اسی کام میں لگ جائیے، تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے، پروردگار ہی سے دل لگائیے۔ اس کے بعد سورۃ التین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی۔ وہذا البلد الامین، اور گواہ ہے یہ امن والا شہر، یعنی اس امن والے شہر کی بھی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، یعنی بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر ہم اسے پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جس کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو اس کے بعد کیا چیز تجھے آمادہ کرتی ہے جزا و سزا کے انکار پر، یعنی اے انسان وہ کیا چیز ہے جو تجھے جزا و سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں؟ تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے، ابو داؤد اور ترمذی کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے پڑھنے کے وقت یہ کہنا مستحب ہے، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، یعنی کیوں نہیں، اللہ کیوں نہیں حاکم الحاکمین، اللہ ہی تو احکم الحاکمین ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران ہے۔ اس کے بعد سورۃ العلق ہے، 19 آیات پر مشتمل ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کی پہلی 5 آیات جو ہیں، جو قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی ہے۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم عطا فرمایا، قلم سے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے۔ ان رآہ استغنی، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو اس نے بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، سچ تو یہ ہے کہ تمہارے پروردگار ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے، عبدن، ایک بندے کو منع کرتا ہے، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کی تعلیم دیتا ہو۔ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، خبردار، لئن لم ینتہی، اگر وہ شخص باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم گھسیٹیں گے اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ پیشانی کی جو خطا کار ہے، جھوٹی ہے، خطا کار ہے۔ فلیدع نادیہ، تو وہ بلا لے اپنے مجلس کے لوگوں کو۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی بلا لیں گے جہنم کے فرشتوں کو، دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کہتے ہیں کہ شروع میں ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکا تھا، تو آپ نے اسے جھڑک دیا تھا۔ اس پر ابو جہل نے کہا تھا کہ میں مکہ میں میری مجلس میں بڑا مجمع ہوتا ہے، وہ سب میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنی مجلس والوں کو بلائے گا تو ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔
بعض روایتوں میں ہے کہ ابو جہل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے آگے بڑھا تھا، پھر رک گیا، ورنہ فرشتے اس کی بوٹیاں بوٹیاں نوچ ڈالتے۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لا تطعہ واسجد واقترب، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی بات نہ مانیے، لا تطعہ اس کی بات نہ مانیے، واسجد اور صاف سجدہ کیجئے، واقترب اور قریب ہو جائیے، اللہ کا قرب پا لیجیے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ بڑا پیار بھرا فکرہ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا خاص قرب عطا ہوتا ہے، اور یہ آیت بھی سجدے کی آیت ہے، 14واں اور آخری سجدہ یہی ہے۔ اس کے بعد سورۃ القدر شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے اترتے ہیں۔ من کل امر، ہر کام کے لیے۔ سلام، سراسر سلامتی ہے۔ یا حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک رہتی ہے۔